کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ کبھی یہ اس طرح سنی ہے یہ بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا، اور اس میں سکون رکھا، اور اس میں محبت رکھی، اور اس میں ہمدردی رکھی۔ تین باتیں بتائیں جو اور کسی رشتے میں نہیں بتائیں۔ یہ بنیاد ہے۔ اماں اور حوا اور آدم کا رشتہ بنا خامد اور بیوی کا، اور جنت میں رشتہ جا کے قائم ہوگا خامد اور بیوی کا۔ اور عمر اللہ لمبی دے دے تو بچے بچیوں کی شادیاں ہو گئے، مر بڈھی بڈھاوت کر لے بیٹھے ان دن۔ اور میرے چاچا چاچی فوت ہو گئے دونوں ہی، ان کے قدرتی ایک بیٹا ایک بیٹی، کوئی کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں تھا، وہ ویسے ہی ایک بیٹا ایک بیٹی ہو۔ اچھا بیٹے کی شادی ہو گئی وہ اپنا مصروف، بیٹی کی شادی ہو گئی وہ اپنے مصروف۔ ایک ایکڑ گھر میری چاچی کل لی بیٹھی، شالا کسے دے دو نہ ہو میں کیا خالی جو ہو گئے کلے بیٹھے ایک دونوں بڈھا بڈھی کی ویکھن۔ وہ تو جنت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو گے تو دل نہیں بھرے گا۔ خامد بیوی کو دیکھ رہا ہے، میرے رب کی قسم 1000 سال دیکھتا رہے شوق نہیں پورا ہوگا، اور بیوی خامد کو دیکھ رہی ہے، میرے رب کی قسم 1000 برس دیکھتے رہے شوق پورا نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ ایمان، یہ جنت کی جو حور ہے وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، پھر اس پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی ہے، ٹھیک، نور کی تجلی، اور وہ نور کی تجلی چونکہ لامحدود ہے لہذا ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ اور تمہارے اوپر بھی نور کی تجلی ڈالی ہے، تمہارا حسن بھی آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ تو جب کوئی چیز بڑھ رہی ہو تو اس میں کشش باقی رہتی ہے، ایک جگہ جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر کشش واپس شروع ہو جاتی ہے اور دل بھر جاتا ہے۔ لہذا جنت کی ہر چیز، ہر لمحے اس کا حسن ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے۔ جنت کی لڑکی جس کو اللہ نے مشک عنبر زعفران کافور سے بنائی، یہ ایمان والی عورتیں اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، 70,000 گنا زیادہ۔ اللہ نے اماں اور ابا کو 130 فٹ ہائٹ پہ بنایا تھا، جنت کی لڑکی 130 فٹ ہائٹ ہے اس کی، اس کے سر کے بال یہاں چوٹی سے اترتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسہ لیتے ہیں، یوں آبشار کی طرح اس کے بال نیچے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے ایمان والوں کا نکاح کرے گا تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا، وہ گیا 130 فٹ۔ اور جو لباس پہنائے گا جنت کی عورت کو، وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں۔ تو اس کو اٹھائے گی کیسے؟ کہ 100 جوڑے، ایک جوڑا نہیں، 100 جوڑے۔ میں قربان جاؤں اس رب پہ، جنت کے جو کپڑے ہیں ان کا جو میٹیریل ہے وہ مادہ نہیں، نور ہے، نور، نور۔ یہ کاٹن ہے، بہت باریک کاٹن ہے، لیکن میرے اوپر بوجھ بنی ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے۔ جنت کے 100 جوڑے ہوں یا 1000 جوڑے ہوں، ان کا میٹیریل نور سے بنا ہے اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لہذا 100 جوڑے اللہ پہنائے گا۔ میں قربان جاؤں، واہ 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 واہ۔ لوگ دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں، یہ نہیں بن سکتی، یہ مٹی کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ ہاں ایک درخت ہے توبہ، توبہ خوشخبری، توبہ خوشخبری، یہ آپ کا سب کچھ ہے۔ یہ کاٹن سے شروع ہوتا ہے کپڑا اور جا کر کہاں پرنٹنگ پریس سے ہوتا ہوا درزی پر جا کر مکمل ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ صرف آپ کہیں گے کپڑے چاہیے، ڈیزائن آپ کے دماغ میں آئے گا، یہ آپ اس کو کہہ دو کچھ انگیزے دے دے، ٹھیک؟ تو جب آپ کی اگلی نظر پڑے گی نا، اگلی نظر، ہاں، تو آپ کے پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے۔ تو وہاں آپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہو گے تو حسن بڑھتا، دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ 93 میں میں کینیڈا گیا، جماعت ہماری، میں کہا یار نیاگرا دکھاؤ، ہم گئے، شوق سے گئے۔ پھر 98 میں گئے تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا جی نیاگرا چلیں، میں کہا چلو۔ پھر 2000 میں گیا، انہوں نے کہا یہ نیاگرا چلے، میں کہا یار پانی تو ہے ویکھ لیا، پر جاندی کرو۔
کیوں کہ اس کا حسن ایک جگہ ٹک چکا ہے، اور جنت میں کیوں نہیں دل بھر رہا کہ حسن یوں جا رہا ہے، 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 ہزاروں برس دیکھتے رہو مزہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو بڈھا بڈھی بیچارہ کی ویکھنا ہے، تم جوان میاں بیوی دیکھو تو تمہیں ویکھی کیوں جانا ہے، ہو کی اس رشتے کو اللہ نے کہا ہے من آیاتی ہی، میری نشانیوں میں سے ہے، میں نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ دیا، لہذا اس رشتے کو خوبصورت بناؤ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ۔ یہ کہاں سے سیکھو گے؟ نبی کی زندگی پڑھ کے سیکھو گے، نبی کی معاشرت پڑھ کے سیکھو گے۔ تو اینیمل سائنس پڑھ کے تم کی سیکھنا، جا کے سنگ مارنے شروع کر دو بیچاری۔ ہاں میرے نبی کی زندگی دیکھو جو حضرت اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، یہ اظہار عشق تمہیں سکھانے کے لیے، ورنہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھنے کے بعد اب کس کا عشق ہے؟ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اما عائشہ سے صحابہ سفر ہو رہا ہے، آپ نے سب سے کہا ہاں بھائی چلو بھائی چلو بھائی، سورے آگے چلے گئے، دونوں اکیلے رہ گئے۔ عائشہ اللہ کے نبی، عائشہ جی دوڑ لگائیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں، اور ڈاکٹر یونس دوڑ ڈال سکتا ہے بیگم نالے پر؟ جا کہ میں چٹی داڑھی نال کے میں دوڑ لائیں، اور میرے نبی کہہ رہے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ کہتی میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے، کیا پتا۔ کچھ سال گزرے تو آپ نے پھر صحابہ سے کہا، ایک سفر سے واپسی تھی، چلو بھائی آگے، سب چلے گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کجی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ان دنوں میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا ہادی بتل کا، عائشہ آج تو اور میں برابر ہو گئی۔ یہ زندگی سکھائی ہے میرے نبی نے۔ حضرت عائشہ چھوٹی تھی نا، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو اللہ کے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو، چاہے روٹی پکانی ہوتی چاہے روٹی بھی پکا کے دے دیتے۔ پر وہ تو ایسا تھا کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو روٹی لگا رہی تھی، تو آپ بھی ساتھ بیٹھ گئے، اور ایک پیڑا لے کر نا ایسے ہی روٹی کرا کے لگا دیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹیاں نکال کے پھر بیٹھ گئیں۔ تو آپ نے کہا بیٹھی کیوں ہو؟ کہا وہ جو روٹی آپ نے لگائی تھی وہ پکی نہیں۔ کہا اس کو آگ نہیں جلا سکتی، اسے میرا ہاتھ لگا ہوا ہے، اسے نہیں آگ جلا سکتی۔ حضرت انس کے مہمان آئے تو ان کو کھانا کھلا کے رومال دیا، انہوں نے ایسے ہاتھ صاف کیے، سامنے آگ تھی، آگ میں ڈال دیا۔ وہ کہا یہ کیا کر رہے؟ تھوڑی دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو وہ صاف ستھرا، ساری گندگی ختم۔ کہ یہ جلا کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی میرے گھر آئے تھے اور کھانا کھا کے اس رومال سے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے اس کو ویسے ہی رکھ دیا ہے، اس کو آگ نہیں پکڑتی جب اس کو میں آگ میں ڈالتا ہوں۔ اگر ہاتھ لگنے سے کپڑا نہیں جلا، اس وجود میں میرے نبی کی زندگی آئے گی تو اللہ اس کو کیسے جلائے گا؟ تو میرے نبی کی پاکیزہ زندگی جس میں خامند اور بیوی کا ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، پھر اس میں ماں باپ کا بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی نوکری کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں کہتا جی اماں جی، نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی؟ کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا آ جائے گی۔ ایک اور بات سن رہی، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیوں کا خاص طور پہ نام لیا کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ بڑے خوبصورت زندگی میرے نبی ہمیں دے کر گئے، صرف تسبیح پکڑا کے نہیں گئے، صرف مصلی پہ بیٹھا کر نہیں گئے، وی سی کی کرسی پر کیسے بیٹھنا یہ بھی سکھایا ہے، اور بیوی کے ساتھ کیسے چلنا یہ بھی سکھایا، عورتوں کو بھی سکھایا ہے کہ اگر میرے دین میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے تیری، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ ابو ہریرہ جا رہے تھے، ایک نوجوان آگے جا رہا تھا، ایک بڑے میاں پیچھے جا رہے تھے، کہو بھائی، کہ جی ما ھذا منک، یہ کون ہے؟ کہ جی میرا ابا۔ کا پیچھے چل، اس کو آگے چلا، اس کو آگے چلا، خود پیچھے چل، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا۔ امام زین العابدین پاکیزہ ہستی، اماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور عرب میں وکھر یہ الگ الگ پلیٹیں ہیں نا، یہ تو ہمارا دستور ہے، عرب کا دستور ہے کٹھے کھانا۔ تو ایک شخص نے کہا حضرت
آپ ماں کے ساتھ کھانے کو نہیں کھاتے؟ آپ تو اتنے ماں کے فرما بردار ہیں. کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ماں کی آنکھ کسی بوٹی پہ پڑے اور اس کا ہاتھ آگے آنے سے پہلے وہ بوٹی میں اٹھا کے کھا لوں تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جاؤں، اس لیے میں اماں کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتا. سو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، استاد بھی باپ ہوتا ہے، سسر بھی باپ ہوتا ہے، ساس بھی ماں ہوتی ہے. اپنے استادوں کو بھی باپ سمجھو، حقیقی باپ کو بھی باپ سمجھو. حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف قرآن کا نہیں، کوئی ایک حرف سکھا دے، قرآن نہیں کوئی، تو میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے. ادب کرو گے تو اللہ علم دے گا. ڈگری کے لیے نہ پڑھو، علم کے لیے پڑھو، اللہ تمہارے لیے رزق کا دروازہ بھی کھولے گا، علم کا دروازہ بھی کھولے گا. ٹیچروں سے کہتا ہوں طلبہ کو محبت سے لو، ٹانٹنگ نہ کریں، طنز نہ کریں، بے عزت نہ کریں. بے عزت کرنے سے ریئیکشن ہوتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے. اگر چھوٹوں کی محبت لینی، انہیں عزت دینا شروع کریں، انہیں پیار دینا شروع کریں، وہ آپ کو عزت دیں گے. اگر آپ بڑے ہونے کا روب جتلا کر ان پر سختی کریں گے، ریئیکشن آئے گا. ہمارا ماحول ہے ماں باپ بھی سختی کرتے ہیں، ماں باپ بھی تربیت کے نام پر ڈنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، اور کتنے بچوں کو بیمار کر دیا. تیرے نمبر کیوں تھوڑے ہیں، تیرے نمبر کیوں تھوڑے ہیں، تیرے اے کیوں تھوڑے ہیں، یہ پتہ نہیں ایک تو اے بی کی تھوا بڑھیا، تو ان کو پاگل کر دیا ہے. اب یہ واچ کرو، دیکھو ماتھے پر رزق لکھا ہوتا ہے، ڈگریوں پر رزق نہیں لکھا ہوتا. یہ اچھے انسان بنے، معاشرے کا اچھا فرد بنے. پڑھانے کی محنت ضرور کرو، پاگل نہ بنو، اپنی اولاد کو پاگل نہ کرو. میرا ایک بچہ ذہین تھا، دوسرا ذرا متوسط تھا، تو میری بیگم نے دونوں کا آپس میں مقابلہ کرا چھوٹے کو بڑے کا دشمن بنا دیا. تو دیکھ تیرے اتنے تھوڑے نمبر آئے، یہ تیرا بھائی ہے، دیکھ اس کے کتنے اچھے نمبر آئے. وہ بڑے کے گریبان پکڑنے لگ گئے اور اتنا اس کے ساتھ وہ بدتمیز ہو گیا. میں کہا ویکھ اے تیرے مقابلے دا نتیجہ ہے. ایک کا قدرتی استعداد تھوڑی ہوتی ہے، کسی اور چیز میں زیادہ ہوتی ہے، ایک پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے، ایک کسی اور چیز میں اچھا ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کی خوبیاں دیکھ کر اس کو ہائی لائٹ کرو. یہ صرف نمبروں کے اوپر نہ تولو. نمبر تو نقل مار کے بھی آرام نہ تجھے لے لو. تو کبھی اولاد کی آپس میں تقابل اور شدت اور سختی. ہمارا ماحول، میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد سے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محنتی تھے، لیکن وہی ماحول تھا، سوٹے ڈنڈے. دسمبر کا مہینہ، سردی، ایک اس کا حساب کا سوال لکھایا سلیٹ کے اوپر. ہم 15 لڑکے یوں لائن میں بیٹھے. اچھا میں نے دیکھا، مجھے نہیں آتا تھا، میں کہا چلو معافی تلافی ہو جیسے. جب وہ پہلا اس کو نہیں آیا تو پتہ نہیں کو 8-10 ڈنڈے پہ. میں کہہ لے وے مارے گا یا اللہ. پھر دوسرا اس کو بھی ڈنڈے، پھر تیسرا اس کو بھی ڈنڈے، کسی نے نہیں آیا. اب میں سوال چھوڑنا تو حل کرنا تو چھوڑ دے. میں کہ یا اللہ جان کے میں بچائیں، کوئی راہ دکھا. اچھا ہمارا دیہاتی کلچر تھا تو ابا جی رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی، یہ اپنی سعادت سمجھ کر استاد جی کے گھر گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، اور گھی جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، دیسی شکر اس وقت تیار ہوتی تھی وہ جاتی تھی، گنے جاتے تھے، مرچیں جاتی تھیں، کنو جاتے تھے، آم جاتے تھے، یہ سب کچھ جو ہم لگاتے تھے. اب میں سوچ میں پڑ گیا یا اللہ ہوں کی آکھاں استاد جی نوں کڑک آمنی ہے، چاول آمنے، کسے شاید ابھی موسم کوئی نہیں ہے جی، کی کراں. پھر مجھے یاد آیا مرچاں کھلوتیاں. اب جب 2 لڑکے رہ گئے نا تو میں مسئلہ حل کر چکا تھا. تو میں اٹھا، میں کہ استاد جی ابا جی پیان دیان کل مرچاں گھر اپڑ جس. میں کہ شاباش میرا پتر شاباش، تو ایدے بہ جا. لبے مرچاں میری جان بچائی، لیکن یہ جھوٹ مجھے میرے استاد کی سختی نے سکھایا. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا. یہ ماں باپ اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، بے جا سختی. ٹیچر پروفیسر
بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی سے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ ادب انسانیت کا زیور ہے. ادب انسانیت کا زیور ہے. جو ایک حرف بھی پڑھا دے اس کے آگے کبھی سر نہ اٹھانا. اللہ تمہیں علم بھی دے گا, رزق بھی دے گا, عزت بھی دے گا. ماں باپ ہیں, استاد ہیں, سب کو عزت دو. اللہ تمہیں عزت کی چوٹیاں دکھائے گا, اپنی رضا بھی نصیب فرمائے گا. اللہ 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 اللہ. ماں باپ کی عزت ایک عالمی سچائی ہے, نماز ایک عالمی سچائی ہے, سچائی ایک عالمی طاقت ہے, دیانت ایک عالمی طاقت ہے. یہی میرا دین اور یہی میرا اسلام ہے, اور یہی آپ کا دین اور آپ کا اسلام ہے. باقی جو کچھ ہے وہ فرقہ واریت کی آگ ہے, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. اور صدیوں کے بعد تبلیغ ایک ایسا کام ہمیں ملا ہے جو اس آگ سے پاک ہے. اس لیے اللہ نے اس کو 6 بر اعظم میں پھیرا دیا اور اس کو گلی گلی میں پہنچا دیا. اگر کوئی مجھے کروڑوں روپے دیتا کہ آپ لوگ یہ افریقہ کا چکر لگا لو, میں کہا بھائی ران دے میں گاری چنگا. لیکن اس دعوت کی نسبت نے مجھے ان جنگلوں میں پہنچایا, ان جھونپڑوں میں پہنچایا جہاں ہزاروں سال پرانی زندگی چل رہی ہے. یہ ایک بہت خوبصورت کام ہے جو اس ملک کا زیور ہے. میرے ملک میں تاریکی ہے لیکن یہ ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی 6 بر اعظم میں پھیل رہی ہے. یہ ایسا خوبصورت نظام ہے جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو ایمان بھی پہنچایا ہے, کلمہ بھی پہنچایا اور لاکھوں غیر مسلموں کو ایمان میں آنے کا راستہ دکھایا ہے. میں آپ سب بچوں سے کہتا ہوں کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بنو, کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنو, کوئی نعرے بازی نہ کرو. جو بھی آئے گا اپنا جیب لے کر آئے گا, اپنا پیٹ لے کر آئے گا. اپنے آپ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی محنت کرو. سب سے بڑی سیاست ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو. جو پڑھ رہے ہو اس میں تم علم والے بنو, صرف ڈگری والے نہ بنو, علم والے بنو. اور آپ کے ہاسٹل کی فضا ہے, آپ نوجوان ہو, آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرنا. جس کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا. ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو ان کے پاؤں پکڑ لینا. بیوی سے کوئی سینگ پھنسے ہوئے معافی مانگ لینا. بیوی کے خامن سے کوئی اڑبن ہے تو معافی مانگ لینا کہ میرے اللہ کو معاف کرنا انتہائی پسند ہے. اور خاص طور پر میاں بیوی اگر لڑ کے آپس میں صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے. تو اب ہاسٹل میں پارٹیاں بن کے نہ رہو. آپس میں اگر کوئی جھگڑا لڑائی ہے معاف کرو, معاف کرو, گلے سے لگو, سینے سے لگو. اپنے حوصلوں کو خوبصورت بناؤ قرآن سے, میوزک سے نہیں, قرآن سے. اللہ تمہیں جنت کے میوزک سنانے والا ہے. ایک نغمہ چھیڑے گا نا تو ہزار ہزار سال ایک ہی نغمہ تمہیں سناتا جائے گا. تم سر دھنتے رہو گے, تمہارے سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا. پھر جب اللہ خود اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر اپنا دیدار کرا کے اپنا قرآن سنائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے اندر میں وہ نشہ اور روحانیت اور وہ سرور سرایت کرے گا کہ جب اللہ سنائے گا تو صرف کان نہیں سنے گے, پورا باڈی کان بن جائے گی, ہر سیل کان بن جائے گا اور اللہ کی آواز تمہاری روح میں سرایت کرے گی. اور اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. اعلان ہوگا. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈھول ڈھمکے سن لو یا میرے رب کی جنت کے گیت سن لو, میرے رب کی جنت کا نغمہ اور موسیقی سن لو. تو آپس میں میرے عزیزوں پیار محبت سے رہو, آپس میں الفت سے رہو, درگزر سے رہو. کبھی کھٹ پٹ ہو جائے تو کسی سے کو ہماری صلح کرو, خود کرو. نہیں کر سکتے کسی سے کو بیچ میں پڑے, وہ نہیں پڑھ رہے, تم اوپر کے بچے مل کر ان کی صلح کراؤ. نفرت سے نہ رہو, محبتوں سے رہو. اور قومیت کی بنیاد پہ نہ چلو, امت کی بنیاد پہ چلو, امت کی بنیاد پہ چلو. والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے رشتے میں قوم کو نہ دیکھو, دینداری کو دیکھو, نیکی کو دیکھو. جی ہم اپنی قوم سے باہر نہیں کرتے, اس نے ہماری بچیوں کی زندگیاں برباد کر دی, ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی. اور بے جوڑ رشتوں نے تباہی کے دروازے کھول دیے کہ اپنی قوم میں کرنا چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. اس بت سے بھی ماں باپ سے کہتا ہوں باہر نکلو. اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کے ساتھ قدم اٹھاؤ. تم بھی اس حد تک کراس نہ کرو باؤنڈری کے کورٹ میں جا کے تم شادیاں شروع کر دو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اتنا مجبور نہ کرو کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں, ویران ہو جائیں. کہ جس نے زندگی گزارنی ہے, ایجاب و قبول لڑکے لڑکی کا حق ہے, ماں باپ کا حق نہیں ہے. اور یہ حق بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بس اسی ایتھے کرنا ہے, کرنا تو کر, نہیں تو نہ کر, آپے جا کر, ایسے نہیں کر دے. اور کوئی بیٹی تو کہہ نہیں سکتی کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا.
میرا تو راوی میرا کنارہ ہے، ہمارے بچپن میں ذبح کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، کتنی ہزاروں بچیاں راوی کی لہروں کا شکار ہو گئی۔ اپنی قوم میں کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، ایتھے کرنا ہے، جتھے میں نہیں کر سکتی، چلو ورلڈ کپ دو۔ ساری زندگی خود زنا کریں تو کوئی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا، بیٹی صرف اتنا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، ذبح کر دو، جیسے بیٹی کا حق ہی کوئی نہیں۔ ایجاب قبول یہ لڑکا لڑکی کہہ رہے ہیں، ماں باپ تو نہیں کہہ رہے، یہ لڑکے اور لڑکی کے ساتھ شرط لگی ہوئی، یہ اتنا ضروری ہے۔ اگر میں یہ نہیں کہتا قبول کیا، نکاح نہیں ہو۔ میرے نبی نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے بیٹی دی، ٹھیک ہوگی بات؟ ابوبکر صدیق حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا۔ عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا۔ ابن عوف نے حضرت علی سے کہا تو جا رشتہ مانگ، کہا میں تو فقیر ہوں، مجھے کہاں دیں گے، تو جاؤ تو صحیح، آگے۔ اور شرم کی وجہ سے بولے نہیں، 20 سال کی عمر، حضرت فاطمہ کی 15.5 سال، چپ۔ تو آپ کو تو پتا تھا کیوں آیا، علی کیسے آئے ہو، چپ۔ فاطمہ کا رشتہ اس لیے آئے ہو، جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ حضرت علی بھی اٹھ گئے، صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے، تو کیا ہوا؟ حضرت علی نے کہا انکار ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا ہاں تو کی نہیں۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا انشاءاللہ۔ تو ابن عوف نے کہا تو ہو گئی، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہی ہوتا ہے، ہو گئی۔ کہا پتہ نہیں انشاءاللہ کیوں کہا۔ میں نے پہلے آپ کو حدیث کیا سنائی کہ پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے بیٹی کا رشتہ دیا، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے رشتہ لیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا جبکہ وحی آ چکی ہے کہ ابھی فاطمہ سے پوچھنا باقی ہے، ابھی فاطمہ سے پوچھنا باقی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، فاطمہ جیسی بیٹی کہے گی نہیں میں نے نہیں کرنا؟ تو آج کی بیچاری خدمت گزار بیٹیاں کہتی ہیں جتنے مرضی کرتے۔ اللہ 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 اللہ۔ ہمارے اپنے ذمہ دار فیملی میں ایک بچی کا فون آیا، کہا جی اتنی تعلیم دی، اتنا پڑھایا، اور مجھے فون آیا کہ تیری اسا منگنی کر چھڑی۔ تو میں نے اس پر بھی کوئی اعتراض مجھے کوئی نہیں، میری تو اب گزر رہی ہے، لیکن ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دی، خاندان میں انہیں شرابی ہی ملا تھا میری شادی کے لیے، ساری زندگی میری رل گئی روتے روتے۔ چلو جو نہ میرے خاندان جی کرنے آئے تو کسی چنگے بندے نال تک کر دیں، ایک شرابی کے ساتھ میری زندگی باندھ کے رکھتے۔ وہ تو آج کی نیک بیٹیاں، وہ کہہ سکتے تھی کہ نہیں میں نہیں کرنا، نہیں، امت کو سبق سکھانا ہے کہ یہ حق بیٹی کا ہے، اسے پوچھا جائے گا۔ جبریل کی وحی کے بعد آپ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں؟ اللہ اکبر۔ یہ ان والدین کو اللہ بتا رہا ہے، یہ والدین کو اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ یوں رشتے کیے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ہاں فرمائی تو پھر باہر گئے، کہا علی لوگوں کو بلاؤ، مسجد بھر گئی۔ آپ نے کہا لوگوں جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، باقاعدہ مینشن کیا کہ اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ پھر فاطمہ سے کیوں پوچھا تھا؟ بچیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے کہ یہ بیٹی کا حق ہے جس نے زندگی گزاری، ماں باپ کا نہیں۔ پھر آپ نے وہاں نکاح پڑھایا اور نکاح میں چھوارے تقسیم کیے، شہد کا شربت پلایا، بڑی دھوم دھام سے آپ کی شادی کی، بہت بڑا ولیمہ کروایا۔ تو یہ بڑی خوبصورت زندگی ہے جو میرے نبی دے کر گئے ہیں، لیکن ہم روایات میں کھو گئے، جی قوم تو باہر نہیں کرنا۔ ابو العاص سے آپ نے بیٹی دی زینب بنو امیہ، ابو العاص بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بنو امیہ۔ حضرت عثمان رقیہ دی، ام کلثوم دی، بنو امیہ۔ اپنے خاندان میں ایک شادی فاطمہ، 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں یوں آپس میں رسہ کشی تھی۔
عبد مناف کے مرنے کے بعد ہاشم بنے سردار، تو عبد شمس کے بیٹے امیہ نے انکار کر دیا کہ میں ہاشم کی سرداری نہیں مانتا، سرداری مطلب کی ہوگی جو بڑے بیٹے ہیں۔ ہاشم سیکنڈ تھے، دوسرے نمبر پر، عبد شمس تیسرا اور نوفل چوتھا۔ عبد شمس کا بیٹا امیہ نے کہا یہ چاچے کو نہیں مانتا ہوں، بڑے چاچے کو مانتا ہوں، مطلب۔ عدالت میں جو وہاں کی عدالتیں تھیں انہوں نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دیا۔ امیہ نے اپنا دھڑا الگ بنایا جو بنو امیہ بنا اور بنو ہاشم کا آپس میں ٹکراؤ بنا۔ میرے نبی نے بڑی بیٹی حضرت زینب ابو العاص بن ربیہ بن عبد شمس امیہ کا بھائی ربیہ، ان کے بیٹے کو پہلی بیٹی تھی حضرت عثمان بنو امیہ، دونوں بیٹیاں ان کو دے کر یہ برادری ہے، قوم ہے، ہم باہر نہیں کرتے، بچیاں بوڑھی ہو جائیں ہم باہر نہیں کرتے۔ اس ظلم کو توڑا ہے، اس ظلم کو توڑا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، کوئی پسند نہ آئی ہو تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔ آج بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ ہماری فصل بہار ہے۔ میں بھی کالجوں میں پڑھتا رہا ہوں، لیکن ہماری مسجد ویران ہوتی تھی۔ اقبال ہاسٹل کے درمیان میں ایک چھوٹا سا یوں گول لان ہوتا تھا، اس میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی چٹائی بچھی ہوتی تھی اور اس میں کبھی ایک لڑکا نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، کبھی دو، کبھی تین۔ میں نے کبھی سجدہ اس لان میں نہیں دیا، میرے سامنے لڑکے پڑھ رہے ہوتے تھے، میں یوں برآمدے میں کھڑا تھا، یوں گزر رہے ہیں، دو تین لڑکے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے پورے ہاسٹل، اقبال ہاسٹل میں 3 سے زیادہ میں نے لڑکے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھے تھے۔ لیکن اب تو بڑی بہار ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پورے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک لڑکے کی داڑھی تھی، اور یہ کتنی بچیاں حجاب میں ہیں، پورے کالج میں ایک لڑکی حجاب والی نہیں تھی۔ یہ 69-71 ایک لڑکی حجاب میں نہیں، سب ننگے سر، اور پورے کالج میں ایک لڑکا داڑھی والا جس نے مجھے دعوت دی، نعیم الدین چودھری وہاں کا تھا، بنگلہ دیش کا تھا۔ اللہ نے ہمیں بہار کی آمد تو دکھائی ہے، اللہ کرے پوری بہار بھی دکھا دے۔ بھائی، دعا سے پہلے ہم مل کر اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ جب کبیرہ گناہوں کے ساتھ دعا رک جاتی ہے، جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا۔ تو اس سے نہ پریشان ہو کہ میرے بڑے گناہ ہیں، یہ دیکھو کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ تو آپ سارے توبہ کی نیت کرتے ہو، میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر دل سے ہے تو انشاءاللہ آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ سب نوجوان ایسے